اس لیے چلتے ہیں، اسپیکر پنجاب اسمبلی اور پی ٹی آئی رہنما میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں کہ یہ تینوں اقدامات جو گورنر صاحب کے تھے کل کے، تینوں غیر آئینی ہیں، اس لیے کہ اگر آپ جو گزٹ نوٹیفیکیشنز ہوئے ہیں ان کے دیکھیں تو ان تینوں پر دستخط موجود ہیں سیکٹری لاگ حکومت پنجاب کے، جبکہ وہاں پر دستخط ہونے چاہیے تھے سیکٹری اسمبلی کے۔ سیکٹری اسمبلی نے یہ تینوں نوٹیفیکیشنز جاری کرنے تھے، لیکن انہوں نے عجلت میں پہلے اجلاس ختم کیا اور وہ بھی دستخطوں سے، سیکٹری لا کے دستخطوں سے، اور اس کے بعد عجلت میں نیا اجلاس بنانے کا نوٹیفیکیشن کیا، وہ بھی سیکٹری لا کے دستخطوں سے، اور پھر تیسرا جو ہے انہوں نے آرڈیننس جو جاری کیا وہ بھی سیکٹری لا کے دستخطوں سے۔ اور آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ جب اسمبلی کا اجلاس سمن کر لیا جائے تو اس کے بعد آپ آرڈیننس جاری نہیں کر سکتے۔ اسمبلی کا اجلاس طلب ہو چکا تھا، اس کے بعد آرڈیننس جاری کیے گئے، اور وہ آرڈیننس اس وقت افیکٹو ہوتے کہ جب وہ نافذ العمل ہو جاتے، لیکن نافذ العمل وہ بعد میں ہوا ہے اور سیکٹری لا نے دستخط پہلے کیے ہیں۔ اگر ان کا آرڈر آف سیکوینس آپ دیکھیں تو وہ ہمیں کلیئر یہ بتاتا ہے کہ یہ تینوں آرڈرز جو ہیں غلط ہے۔ تو میں آپ کے توسط سے یہ پنجاب تک یہ بات پہنچانا چاہتا تھا کہ یہ غیر قانونی طور پر، غیر آئینی طور پر جو ہے معاملات پنجاب کے چلائے جا رہے ہیں، جو میں سمجھتا ہوں کہ بالآخر اس میں اگر کسی کا مفاد حرج ہو رہا ہے تو وہ پنجاب کے عوام کا ہو رہا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیں، حکومت ہماری نہیں ہے، ہم اپوزیشن میں ہیں، پسپائی ہمیں اختیار کرنی چاہیے تھی اگر کہیں ہوتی، لیکن ہمارے حوصلے جو ہیں وہ پست نہیں ہیں۔ اگر آج پسپائی اختیار کی ہے تو حکومت نے کی ہے کہ اسمبلی کو چھوڑ کر وہ ایوان اقبال میں چلے گئے ہیں۔ تو اگر ان کی فوٹنگ لیگلی وہ ایک بہتر فوٹنگ پہ ہوتے تو شاید وہ یہ کبھی پسپائی اختیار نہ کرتے اور ادھر نہ جاتے۔ اور اب وہاں دیکھیں، وہاں پر اسمبلی کا سٹاف موجود نہیں ہے اور کوئی دیگر ان کو سیکٹریل سپورٹ نہیں ہے۔ اب آج بجٹ پیش ہو گیا، اس میں کٹ موشنز آنی ہیں، وہ کس نے وصول کرنی ہے؟ کٹ موشنز کے لیے جنرل ڈسکشن ہونی ہے، اس کے لیے کس جگہ کا تعین ہونا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے، اور میں آج ہم نے اسپیکر صاحب سے بھی مطالبہ اس بات کا کیا ہے، ہمارے لیڈر آف دی اپوزیشن یہاں پر موجود ہیں، ان کے توسط سے ہم نے اسپیکر صاحب سے مطالبہ کیا ہے کہ زیادہ دیر تک ہم اس صورتحال کو برداشت نہیں کر سکتے، اور بالآخر ہمیں عدلیہ سے رجوع کرنا پڑے گا، اور اس چیز کی کلیئرٹی چاہیں گے کہ یہ جو مذاق بنا دیا گیا ہے، اسمبلی کو جو مذاق بنایا ہے ان لوگوں نے، اس کو زیادہ دیر برداشت نہیں کیا۔ سبطین خان صاحب بات کرنے پہلے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جو آئینی باتیں تھیں وہ اسپیکر صاحب نے بھی کر دیں، راجہ بشارت صاحب نے، میاں محمود الرشید صاحب نے۔ میں صرف یہ کہوں گا، پچھلے دو دنوں سے جو 12 کروڑ عوام پنجاب کی کا ایک ایشو چل رہا تھا، وہ آج انہوں نے خود ہی کلیئر کر دیا کہ ہمیں 12 کروڑ عوام کا فکر نہیں ہے، ہمیں عطا تارڑ صاحب کا فکر ہے کہ ان کو اسمبلی میں بٹھائیں، اور ایک عطا تارڑ کے اسمبلی میں نہ بیٹھنے کی وجہ سے یہ سارا جو آئینی کام تھا اس کو انہوں نے کنٹروورشل بنا کے، غیر آئینی قدم اٹھوا کے، رات کے اندھیروں میں آرڈیننسز کا، ناجائز آرڈیننسز کا سہارا لے کر آج وہ بیٹھے ہیں ایک تھرڈ جگہ پہ، اور چاہے تھرڈ کلاس نہیں، تیسری جگہ پہ، چاہے اب وہ ریگل چوک میں کر لیں، رائیونٹ کر لیں، جہاں کر لیں ان کی مرضی۔ بٹ بجٹ اجلاس کا جو صحیح فورم تھا دیٹ واز پنجاب اسمبلی، جو کہ ماشاءاللہ انٹیکٹ ہے انڈر دا آنریبل اسپیکر، اور یہ انہوں نے زیادتی کی ہے۔ صرف ایک بندے کو بچانے کے لیے انہوں نے 12 کروڑ عوام کو در بدر کر دیا ہے۔ اور جس بندے کو بچانے کی کوشش کی ہے، آپ خود دیکھیں کہ آج سارا دن اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی ہے، ساری صوبے کی خواتین اور اسمبلی کی خواتین نے اس شخص کو کنڈیم کیا ہے کہ تمہارے گھر میں کوئی خاتون نہیں ہے، کوئی ماں بہن نہیں ہے، تم نے جو حرکت کی ہے، اور آئین کی کتاب کو ہاتھ میں پکڑ کے اس نے یہ حرکت کی ہے۔
سر یہ بتائیے گا کہ جو آرڈیننس جاری کیا ہے اس کے تحت پنجاب اسمبلی کو جو ہے اس کی خود مختار حیثیت بھی ختم اور اس کے تحت ایک گریڈ 19 یا 20 کے آفیسر کے ماتحت کر دیا گیا ہے. وزیر اعلیٰ بھی اسی ایوان کا حصہ ہے, تو اب وزیر اعلیٰ یا کوئی بھی جو منتخب چیف ایگزیکٹو ہوگا وہ بھی گریڈ 19 کے آفیسر کے رحم و کرم پر ہوگا کیا؟ سب سے سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہ جمہوریت کا تو میں سمجھتا ہوں یہ ایسے ہی کہہ رہا ہوتا ہے نواز شریف کہ ووٹ کو عزت کو. یہ ووٹ کو عزت دی ہے, جو سب سے بڑا ادارہ ہے اسمبلی, پنجاب اسمبلی, اس کو عزت دی گئی ہے؟ بالکل نہیں. انہوں نے جو اختیارات ہیں ہمارے ان کو سلب کرنے کی کوشش کی ہے گورنر کے تھرو, اور ان کو کم کرنے کی کوشش کی ہے. انشاءاللہ تعالی آزاد میڈیا اور ہمارے جو ساتھی ہیں ان کے ہوتے ہوئے یہ نہیں ہوگا. آج ہم نے کل کر دیا. ویسے بھی اسمبلی کے اندر اسمبلی کے اندر ان آرڈیننسز کو ہم نے آج راجہ صاحب نے باقاعدہ وہاں ریزولوشن پیش کر کے وہ ہم نے ختم کر دیا ہے. وہ آرڈیننس کا کوئی وجود نہیں ہے. اچھا میں ایک بات کی وضاحت کرنا ہے بیٹا, ایک میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہماری گورنمنٹ آئی تھی 2019 کی بات میں کر رہا ہوں, تو اس وقت بہت شور مچا تھا کہ جی ممبران کا جو استحقاق ہے اس کے لیے کام کیا جائے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ چودھری پرویز الہی صاحب کے خصوصی حکم پر ہم نے پروڈکشن آرڈرز کا فیصلہ کیا تھا. اس وقت چونکہ پروڈکشن آرڈرز جو ہیں اس کی ضرورت تھی حمزہ شہباز صاحب کو, اس وقت تو بڑا اپریشیٹ کیا گیا. آج جب وہ ضرورت ختم ہوئی تو آج وہ سہولت ختم کر دی گئی. یہ بتائیے گا کہ چودھری شجاعت صاحب نے بھی اس کی مذمت کی ہے آج کہ پنجاب اسمبلی کو جس طرح انہوں نے گورنر پنجاب نے آرڈیننس کر کے ایک آفیسر کے ماتحت کر دیا ہے, اور انہوں نے رکین اسمبلی کو بھی کہا کہ وہ جا کر پنجاب اسمبلی اپنی ساکھ بچائیں. تو اس معاملے پر چودھری شجاعت صاحب اور سارے آن بورڈ ہیں آپ کے ساتھ؟ بالکل آن بورڈ ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں جی کہ یہ تو کبھی ہوا ہی نہیں آج تک. مشرف صاحب کے دور میں بھی نہیں ہوا, جمالی صاحب کے دور میں بھی نہیں ہوا, اور انہوں نے تو جتنا نقصان کیا ہے ایک ادارہ جہاں کے سارے ملک کے لیے لیجسلیشن ہوتی ہے, جہاں پہ عام غریب عوام کے لیے لیجسلیشن ہوتی ہے. اسی جو ہم نے قانون بنایا تھا, یہ جو ایکٹ بنایا تھا جس کو انہوں نے کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے, اسی کے تحت تو 1122 کا ادارہ جو ہے یہ پروگرس کر رہا ہے. اور اس کو 1122 اب دیکھیں سندھ والوں نے بھی اڈاپٹ کیا ہے, سارا پنجاب اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے. تو ان کو شرم آنی چاہیے اس طرح کے غلط کام کرنا. ایک طرف تو آپ کو نون لیگ پنجاب میں وزارت اعلیٰ آفر کر رہی تھی, دوسری طرف آپ کے آج اطراف موجود جتنے بھی اپوزیشن رہنما ہیں سب تھانے میں پھر پیشی پہ جا رہے ہیں, مونس الہی FIA میں پیش ہو رہے ہیں. کیا دیکھتے ہیں مسلم لیگ نون کا جو رویہ اور طرز عمل ہے وہ کیسا ہے؟ یہ دیکھیں جی, یہ جو نون ہے نا اور نون کا جو خاندان ہے یہ ان کا وتیرہ رہا ہے, اور انہوں نے اب آج تک ان کے اندر اصلاح کا پہلو نہیں ہے. یہ شریفوں کے اندر اگر تھوڑی سی ان کے اندر کوئی ایسی ٹاکی باقی بچ جاتی نا اصلاح کی تو شاید یہ حرکتیں نہ کر دے. اچھا جیسا یہ بتائیے گا کہ راجہ صاحب نے بھی کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ عدالت جانا پڑ سکے. اس حوالے سے بتا دیں کہ کیا آپ نے قانونی ماہرین سے مشاورت شروع کر دی ہے اس کو چیلنج کرنے کے لیے جو سارا کچھ ہو رہا ہے آرڈیننس کو بھی اور ایوان اقبال میں جو کچھ ہو رہا ہے, یا صرف ابھی تک آپ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ جایا جا سکتا ہے, یا قانونی ماہرین سے آپ نے رابطہ بھی کیا ہے کہ اس کو چیلنج کیا جائے؟ جواب جی, اس میں ہم نے مشاورت مکمل کر لی ہے اسپیکر صاحب سے بھی, اور آپس میں اپوزیشن کے تمام جو ہم ساتھی ہیں, اور ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ان کو ہم عدالت کے اندر چیلنج کریں گے. اس کے لیے ہم جو وکلاء کی ٹیم ہے اس کو انگیج کر رہے ہیں, اور آئندہ ایک آدھ دن کے لیے کے اندر وہ اور اسمبلی کی خود مختاری کے لیے ہر فورم پہ جائیں لڑیں گے. بہت شکریہ. کچھ لوگ مزید کہا جا رہا ہے کہ اراکین کو جو ہے وہ گرفتار کرنے کا بھی پلان ہے, یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے, تو کیا حکمت عملی ہوگی اگر سارا پاکستان بھی اندر کر دیں گے نا تو یہ جڑی جھوٹ جمی نے نا ہوں یہ کوئی حال نہیں. بس کریے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پرزائڈ کر سکتے ہیں, چیئر کر سکتے تھے وہاں پہ؟ یار وہ تو اسپیکر کے ہوتے ہوئے تو وہ جو کام کر رہا ہے وہ ایلیگل کر رہا ہے. لاہور میں اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی اور اپوزیشن رہنما میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ گورنر پنجاب نے ہاؤس کا تقدس پامال کیا, ادھر کرنا خود کو کمزور کرنا ہے. ایوان اقبال میں اجلاس بلانا غیر جمہوری ہے. اسپیکر موجود ہے تو ڈپٹی اسپیکر کس حیثیت سے صدارت کر رہے ہیں؟ گورنر کون ہوتا ہے کہ اجلاس بلائے؟